يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال الله تعالى في مقام آخر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. رواه أحمد في مسنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواہ شعب الایمان. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر عمل پر مطلع ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ ڈال کے رکھیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے سینے میں جتنی باتیں پوشیدہ ہیں، خیالات اور وساوس، اللہ اس سے بھی مطلع ہے. تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی گھر والیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرو. تو فلا تخضعن بالقول، تم اپنے لب و لہجے میں نرمی نہ لے کر آؤ، یعنی سخت لہجے کے ساتھ غیر محرم سے بات کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں برائی ہو، غلط ارادہ ہو، وہ تمہاری طرف اپنے دل میں کوئی امید رکھے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بھی تم بات کرو تو بھلی بات کرو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا مِن مُسْلِمٍ يَنظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ، نہیں ہے کوئی مسلمان کہ اگر وہ کسی حسین اور جمیل عورت کو دیکھے، پہلی مرتبہ اس کی نگاہ پڑے، یغض بصرہ، اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دے، الا احدث اللہ لہ عبادۃ،
یجد حلاوتہا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت میں ایسی حلاوت ڈالے گا کہ وہ عبادت کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو غیر محرم کی طرف دیکھنے والے مرد پر بھی، غیر محرم کی طرف دیکھنے والا مرد اور اسی طرح جس کو دیکھا جا رہا ہے غیر محرم عورت، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن اور احادیث میں ہمیں جس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ ہے انسان اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے۔ آج کی نشست میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ ہے کہ بد نظری کے نقصانات کیا ہیں، اسی طرح عشق مجازی کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اور جو ان میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کس طرح سزا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً اللہ رب العزت نے مردوں عورتوں کو یکجا حکم دیا ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حکم مردوں کو ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، حکم مردوں کو ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں۔ لیکن جب بات نظر کی حفاظت کی آتی ہے اور بات شرمگاہ کی حفاظت کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ حکم دیتے ہیں، عورتوں کو الگ حکم دیتے ہیں۔ یہاں عورتیں مردوں میں تبعاً شامل نہیں ہیں، اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو الگ حکم دیا کہ اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ کا تذکرہ پہلے کیا، شرمگاہ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی نظر محفوظ ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی، جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ جب نگاہیں جھکیں گی تو يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں الگ الگ حکم دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نظر کی حفاظت کی اہمیت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو مستقل حکم دیا، عورتوں کو مستقل حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، کہ میں انسان کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ آنکھ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر اپنی آنکھ سے خیانت کرے، بسا اوقات دنیا میں تو کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کن آنکھوں سے کسی کو دیکھ لے یا اپنی نگاہوں کے اطراف سے کسی کو دیکھ لے، لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ پھر آنکھوں سے جب آدمی کوئی خیانت کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو پھر ان شکلوں کو اپنے ذہن میں بار بار لاتا ہے، اپنے سینے میں ان کے خیالات لاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم اپنے سینے میں غیر محرم کے خیالات، تصاویر اور وساوس لے کر آ رہے ہو، اللہ نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے پوشیدہ رازوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے گا کہ کوئی غیر محرم سامنے آئے اور وہ اپنی نظر کو جھکا دے، تو فرمایا اللہ رب العزت احدث اللہ لہ عبادتا یجد حلاوتها، کہ وہ جب عبادت کرے گا تو عبادت میں اسے مٹھاس ملے گی، جب عبادت کرے گا تو اسے لذت ملے گی۔ آج عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن عبادت میں وہ لذت نہیں مل رہی ہوتی، بس صرف اپنے سر سے ایک بوجھ کو اتارنا سمجھتے ہیں۔ عبادت میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں. نگاہ کی حفاظت ہوگی تو عبادت میں لذت ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بد نظری کرے اس پر اللہ کی لعنت، جس کو دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. آج ہم کوئی بزرگ ہو اس کی بد دعا سے تو بہت ڈرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، کہیں بد دعا نہ کر دے. لیکن امام الانبیاء جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پہ لعنت ہو، نبی کی بد دعا سے نہیں ڈرتے. کہتے ہیں فلاں سید ہے، بد دعا دے دے گا، نقصان ہوگا. فلاں اللہ والا ہے، اس کا خوف تو دل میں آیا. امام الانبیاء جس کے لیے کائنات کا نظام بنا، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو کسی غیر محرم کو دیکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت. جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کی رحمتوں کو کیسے پا سکتا ہے؟ اب جو انسان بد نظری کرتا ہے یا عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے کہ غیروں سے تعلق رکھتا ہے، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے غیر محرموں کے خیالات اپنے دل و دماغ میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے. میں چند نقصانات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ جب کوئی انسان بد نظری کرتا ہے یا عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کی کیا سزا دیتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. جب کوئی انسان بد نظری میں لگتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر محرموں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، اللہ سب سے پہلا نقصان اسے یہ دیتا ہے، اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. اب اس کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، دولت کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، رب العالمین کی محبت نہیں ہوگی. رب العالمین کی محبت ہوتی تو آذان کی صدا پر یہ مسجد میں پہنچتا. اللہ کی محبت ہوتی تو اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی. اللہ کی محبت ہوتی تو اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت اور عبادت ہوتی. اس لیے جب انسان بد نظری کرتا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ جو بندے سے چھین لیتا ہے، اللہ اپنی محبت نکال دیتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکی اور ناپاکی جمع ہو جائیں، حلال اور حرام جمع ہو جائیں. بد نظری، گناہ اور اللہ کی حقیقی محبت، عشق حقیقی ایک دل میں جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. نور اور غلاظت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. جس دل میں غیر کی محبت آتی ہے، عشق مجازی، اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. نمبر 2، جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ ایک نقصان یہ دیتا ہے، اللہ وحی کے علم سے اسے محروم کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا. دنیا کی معلومات ہوں گی، مال اور دولت کے بارے میں بڑے اچھے تبصرے کرے گا، سیاست پر گھنٹوں گفتگو کرے گا، لیکن اس سے کہہ دو قرآن کریم کی چند آیات تو سنا دو، قرآن کی آیتوں کی تشریح اور تفسیر تو بتاؤ، امام الانبیاء کے ارشادات تو سناؤ، اس کی زبان پہ یہ نہیں ہوگا. تو جب بد نظری ہوگی اللہ وحی کے علم سے محروم کر دے گا. قرآن اور حدیث کا علم اس کی زبان پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اللہ کا نور ہے. یہ نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام شافعی رحمہ اللہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو بڑی ذہانت دی ہے. تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بیٹا، اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو آپ اپنی ذہانت کو گناہ کے ذریعے، معصیت کے ذریعے ختم نہ کرنا. اگر گناہ کر دیے تو تمہاری ذہانت ختم ہو جائے گی. تو نمبر 2، جب بد نظری ہوگی اللہ وحی کا علم نہیں دے گا. نمبر 3، جب بد نظری ہوگی، تیسری چیز اللہ حیا کی نعمت چھین لے گا. انسان کی زندگی میں حیا نہیں ہوگی، بے حیائی، بے غیرتی اس کی زندگی میں آ جائے گی. حیا اللہ اسے دیتا ہے جو خود حیادار ہوتا ہے. جس کی زندگی میں حیا ہوتی ہے، جس کی نگاہیں جھکتی ہیں، اللہ اس کو حیا دیتا ہے. اور جس کی نگاہیں نہیں جھکتی، اللہ اس کو بے حیا بنا دیتا ہے. اب اس کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں،
اس کی موبائل کی میموری میں یہی گانے فلمیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، صبح و شام اس میں لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس سے حیا چھین لی۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بدنظری کرتا ہے، چوتھی چیز اللہ عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ عبادت کرتا ہے مزہ نہیں آتا، عبادت کرتا ہے سکون نہیں ملتا، بس ایک بوجھ سر سے اتارا اور چلا گیا۔ جیسے سکون اور اطمینان صحابہ کو ملتا تھا کہ وہ جو عبادت کرتے تھے خشوع خضوع کے ساتھ، آج ہماری وہ عبادت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بدنظری ہے۔ اور جب بدنظری ہوگی اللہ تعالیٰ ایک نعمت اور چھین لے گا، وہ ہے اللہ رزق سے برکتیں چھین لے گا۔ رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ آج گھر میں کمانے والے 4 5 افراد ہیں، لیکن ہر آدمی یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ مال میں برکت نہیں ہے۔ کما کے لاتے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اس کے لیے تعویذ ہے نظر کی حفاظت کرنا۔ جب گناہ میں انسان ہوگا اللہ رزق سے محروم کر دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، انسان کو گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آج جو ہم رزق سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا۔ ساری زندگی ایک ڈبل روٹی پہ گزارا کرنا ہے، ساری زندگی یہ سوکھی روٹی کھانی ہے، ساری زندگی یہ ایک سالن کھانا ہے، ساری زندگی یہ غذا کھانی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ اپنی نعمتیں انسان سے چھین لیتا ہے، اپنی نعمتیں اس پہ بند کر دیتا ہے۔ کروڑوں روپے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو کھا نہیں سکتا۔ تو گناہ کا ایک نقصان بدنظری کا، اللہ تعالیٰ انسان کو رزق سے محروم کرتا ہے۔ ایک نقصان بدنظری کا، اللہ عمر سے برکت چھین لیتا ہے۔ عمر میں برکت نہیں ہوتی، عمر ہوگی برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو کام کرنا چاہے گا وہ اس سے ہوں گے نہیں، جو مقصد ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا، جو آرزوئیں تمنائیں ہوں گی وہ تکمیل کو نہیں پہنچیں گی۔ اللہ عمر کی برکت چھین لے گا۔ کہ سلف نے 40-50 سال کی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن آج ہم اپنی عمروں میں وہ کام نہ کر سکے، اللہ نے ہم سے ہماری عمر کی برکت چھین لی، یہ بدنظری کی وجہ سے۔ بدنظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے بدنظری کرنے والا، عشق مجازی والا کبھی قرآن پڑھتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی نگاہ غلط بھی دیکھے اور اس کی نگاہ رب کے کلام کو بھی دیکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی نگاہیں غیر محرموں کو بھی دیکھیں، اس کی نگاہیں کلام اللہ پہ بھی جمیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تلاوت کی توفیق نہیں دے گا۔ وہ نادان یہ کہتا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، تیری کیا مجال، تو پڑھے نہیں۔ رب العالمین تیری گندی زبان اور گندی نگاہوں سے اپنے کلام مقدس کو اللہ بےہودہ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تیری زبان کو، تیری نگاہوں کو توفیق نہیں دیتا۔ تو جب بدنظری ہوگی تلاوت کی توفیق اللہ چھین لے گا، اور جب بدنظری ہوگی ایک نعمت اللہ یہ چھینے گا، انسان کی زندگی میں اتباع رسول نہیں ہوگی، حضور کی اتباع اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی اتباع کی اسے توفیق نہیں دیتا۔ اور جب بدنظری ہوتی ہے ایک نقصان اللہ یہ دیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو سکون کی نیند نہیں دیتا۔ بدنظری والا، عشق مجازی والا کبھی سکون سے سوئے گا نہیں، اس کی راتیں کروٹیں بدلتے بدلتے گزر جائیں گی۔ وہ ٹیبلٹ تو کھائے گا، وہ انجیکشن لے گا، گولیاں کھائے گا، چند گھنٹے اثر ہوگا، دوبارہ وہی کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ نیند کا سکون چھین لے گا۔ نیند آ تو جائے گی گولی سے، لیکن نیند کا جو مقصد ہوتا ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ فریش ہوتا ہے، جسم تر و تازہ ہوتا ہے، جسم میں توانائی دوبارہ آتی ہے۔ اللہ بدنظری کرنے والے کو سکون کی نیند نہیں دیتا۔ دیکھ لیں معاشرے میں
جو عشق مجازی میں پڑا ہو، غیر محرموں کو میسج کرتا ہو، دیکھتا ہو، ان کے ساتھ باتوں میں زندگی گزارتا ہو، اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ وہ ہر پل بے چین ہوگا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، بڑی بڑی طویل راتیں گزر جائیں گی، اطمینان کی نیند نہیں ہوگی۔ اور جب زندگی میں بدنظری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کو خوف اور وحشت سے بھر دیتا ہے۔ اس کا دل ہر وقت خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وحشت میں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں نے جو میسج کیا اس کو کوئی پڑھ نہ لے، میں نے جو کال کی کوئی اس کو دیکھ نہ لے، میں نے جو اس سے بات کی کوئی مجھے نہ دیکھ لے۔ ہر وقت خوف میں ہوتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی میں ہوتا ہے کہ میرے اس عمل پر کوئی مطلع نہ ہو جائے۔ اللہ اس کے دل و دماغ کو خوف، وحشت، بے چینی سے بھر دیتا ہے۔ اور جب عشق مجازی اور بدنظری ہو، اللہ ایک نقصان یہ دیتا ہے کہ مصیبتوں پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان تجھے جو مصیبت پہنچتی ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو جب بدنظری ہوتی ہے انسان مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان بدنظری اور عشق مجازی کرتا ہے، ایک نقصان اللہ یہ دیتا ہے کہ جس کے ساتھ عشق کیا ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس سے عشق کیا ہے وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پوری زندگی شک میں گزرتی ہے، دل میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت اللہ دیتا ہے نکاح سے۔ نکاح کے بغیر جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، نکاح سے پہلے غیر محرم سے بات کرنا، وہ محبت نہیں ہے، عشق ہے۔ آج کہتے ہیں جی میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں۔ محبت ہوتی ہے جائز طریقے پر، بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ غیر محرم سے ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو غیر محرم سے بات کرتا ہے، زندگی اس میں گزارتا ہے، آخر میں نوبت یہ ہوتی ہے ان کی زندگی شکوک میں مبتلا ہوتی ہے۔ وہ اسے ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یہ اسے ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زندگی کا سکون اللہ چھین لیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جو عشق مجازی میں لگا، عشق مجازی میں جو لگا اور عشق کے بعد اس نے نکاح کر دیا، ایسے نکاح 1 سال 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلتے۔ عشق مجازی 1.5 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی۔ نکاح ہمیشہ رہتا ہے۔ جو کام رب کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے اس کا انجام طلاق پہ ہوتا ہے، اس کا انجام اولاد کی نافرمانی پہ ہوتا ہے۔ اس لیے عشق کے راستے سے جو آدمی جائے گا، بیوی نافرمان ملے گی، بد اخلاق بد کردار ملے گی، 1.5 سال کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ اولاد جو حاصل ہوگی وہ نافرمان اولاد ہوگی۔ حرام کے راستے کو انسان اپنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے دے۔ حرام کے راستے کو اپنائے اور بیوی ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ گناہ کا راستہ اپنائے اور اللہ زندگی کا سکون دے دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے کہ اس کی گھنٹوں گفتگو غیر محرم کے ساتھ چلے، ساری رات یہ باتیں کرے، فیس بک پہ تصویریں شیئر کرے، غیر محرم کو دیکھے اور سکون مل جائے، زندگی کا اطمینان مل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے جو بھی اس میں ہو، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں دیکھیں، جنہوں نے کورٹ میرج کیا، عشق مجازی کیا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر میں جو بھی لگے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا۔ 1.5 سال کے بعد طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں چند واقعات عرض کروں گا، یہ کوئی بہت پرانے واقعات نہیں، ہمارے اس ملک پاکستان کے اس دور حاضر کے واقعات ہیں جنہیں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے اپنی کتاب مکافات عمل میں ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک فوج کے میجر تھے، ان کا نام تھا مجید احمد۔ ان کی والدین نے ان کا نکاح کیا تھا ان کی خالہ زاد بہن کے ساتھ۔ نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ میجر کے عہدے پر پہنچ گئے تو اب ایک جگہ انہوں نے ایک افسر کی بیٹی پر جو نگاہ پڑی تو اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئے، اور جب اس کے عشق میں لگے تو راتیں ان کے ساتھ باتوں میں گزر جاتی تھی۔ اور اب اس نے اپنے ماں باپ سے کہا میں تو اس سے نکاح نہیں کروں گا، جہاں تم نے میرا نکاح کرایا تھا خالہ زاد سے، میں تو فلاں جگہ کروں گا، وہ میری دوست ہے، اس سے مجھے محبت ہے۔ ماں باپ نے سمجھایا کہ خالہ کی بیٹی ہے، نکاح ہو چکا ہے،
تم یہیں شادی کرو، لیکن اس نے کہا نہیں۔ ماں باپ کی بات نہ سنی تو والدین نے اس سے کہا پھر ہمارا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہ ہو۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، گناہ انسان کی بصیرت چھین لیتا ہے، اسے پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، وہ مستقبل کے نتائج سے واقف نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا اور عشق کر کے اس سے شادی کر دی۔ وہ لڑکی ذرا حسین اور جمیل تھی، خالہ زاد بہن اتنی حسین نہیں تھی۔ جب اس کا یہ نکاح ہو گیا تو اس سے اس کے 10 بچے پیدا ہوئے۔ اس میجر مجید کے 10 بچے تھے، 6 اس کی بیٹیاں تھیں اور 4 اس کے بیٹے تھے۔ اب عشق مجازی کے نقصانات کیا ہوئے؟ تو اللہ نے نقصانات یہ دیے کہ جب اس کی بچیاں بالغ ہو گئیں، پہلی بیٹی کی جہاں اس نے شادی کی تو پہلی بیٹی کی شادی کے چند مہینے گزرے تھے، شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق کے بعد گھر آ گئی۔ دوسری جو بیٹی جس کی شادی کی، ساری بیٹیاں اس کی آوارہ تھیں۔ اب یہ بیٹیوں کو روکتا تھا کہ تم اس طرح باہر مت نکلو۔ بیٹیاں دوپٹہ گلے میں ڈال کر باہر گھوم رہی ہوتی تھیں۔ جب یہ باپ میجر منع کرتا تو وہ کہتا جب تو نے خود ہماری ماں سے عشق کیا تھا، ہمیں کیوں منع کر رہا ہے؟ تو نے اپنی زندگی گزار دی، ہمیں منع کرتا ہے ہم نہ کریں، ہم بھی اسی طرح کریں گے، ہم اپنی زندگی کا ساتھی خود تلاش کریں گے۔ اب انہوں نے دوسری بیٹی نے بھی شادی کی۔ شادی جہاں ہوئی چند ماہ گزرے، اس کے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ تیسری بیٹی کا جہاں نکاح ہوا، 1.5 سال گزرا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ باقی بیٹیاں گھر میں ان کا رشتہ ہی نہیں آتا۔ جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر سے بھاگا، 8 سے 10 سال ہو گئے، وہ واپس پلٹ کر گھر ہی نہیں آیا۔ جو دوسرا بیٹا تھا وہ ہیرون کے نشے میں ایسا لگا، منشیات میں ایسا لگا کہ نشہ کرتے کرتے وہ مر گیا۔ جو تیسرا بیٹا تھا وہ آوارہ ہو گیا، کبھی دائیں گھومتا کبھی بائیں گھومتا، باپ کا نافرمان تھا، بد اخلاق تھا۔ چوتھا بیٹا جو تھا وہ سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، پاؤں کی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور جو بیوی تھی وہ بیماری میں ایسی مبتلا ہو گئی کہ وہ لا علاج بیماری تھی۔ اب اس کے پاس زندگی کا سکون نہیں۔ بچیاں طلاق ہو کر گھر واپس آ گئی، بچہ معذور ہو کے سامنے پڑا ہے۔ ایک ہیرون کے نشے میں مر گیا، دوسرا لاپتہ ہو گیا، گھر والی کو بیماریاں لگ گئیں۔ اب ماں باپ نے تو پہلے چھوڑ دیا، خاندان سے تو یہ پہلے کٹ گیا تھا، اب زندگی میں رہتا تھا، نہ زندگی تھی نہ موت تھی۔ عشق میں مبتلا جو ہوتا ہے اس کی زندگی ایسی ہوتی جیسے جہنمی کی، لا یموت ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ نہ زندگی ہوتی ہے کہ سکون آ جائے، نہ مرتا ہے کہ مر کے چین آ جائے۔ تو عشق مجازی میں اللہ نے اس کو یہ نقصان دیا۔ اس لیے حرام کے راستے کو جو اپنائے گا کبھی سکون نہیں پائے گا، کبھی اطمینان نہیں پائے گا۔ یہ کبھی دل و دماغ میں بات نہ آئے میں غلط راستہ اپناؤں گا تو مجھے راحت مل جائے گی۔ خدا کا قانون اندھا نہیں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو تم برائی کرو گے ہم ہر برے عمل کا بدلہ تمہیں دنیا میں دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، تم نیکی میں زندگی گزارو گے ہم اس کا بدلہ بھی تمہیں دنیا میں دیں گے، برائی پہ گزارو گے اس کا بدلہ بھی دنیا میں دیں گے۔ تو بد نظری اور عشق مجازی میں جو لگا اللہ نے اسے دنیا میں نقصان دی۔ اسی کتاب میں مکافات عمل میں انہوں نے دوسرا واقعہ لکھا کہ یہ شخص بہاول نگر میں تھا، وہاں اس کا میڈیکل اسٹور تھا۔ اس کا نکاح ہوا تھا اپنی دیہات کی ایک عورت کے ساتھ جو خاندان کی تھی، لیکن وہ اتنی حسین نہیں تھی۔ اس سے اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ چاروں بیٹے بڑے ہی فرما بردار اطاعت گزار تھے۔ اب یہ شخص اپنے اسٹور کے ذریعے سے کمائی کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی۔ اس کے میڈیکل اسٹور کے ساتھ ایک ہسپتال تھا۔ اس ہسپتال کے اندر ایک نرس اس کے پاس دوائیاں لینے کے لیے آئی تو وہ اس کے سامنے مسکرانے لگ گئی تو یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ 50 سال سے اس کی زائد عمر تھی۔ جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ 50 سال سے زیادہ عمر ہے، عشق میں چلا۔ گھر والی نے منع کیا تمہارے بچے بچیاں موجود ہیں لیکن باز نہ آیا، تو اس نے کہا اگر تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے مجھے چھوڑ دو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ گناہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب اس کے 4 بچے لڑکے 1 بیٹی وہ الگ ہو گئے اور اس نے شادی کی، اس نرس کے ساتھ اسے لے کر آئے۔
ایک بچی پیدا ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری، چوتھی، 4 بچیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے ساتھ 12 سال گزری۔ 50 سے لے کر 12 سال بعد جب یہ 62 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب یہ بچیاں بڑی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ایک بچی جوان ہو گئی۔ تو جو اس کی بیوی نرس تھی، اس نے کہا ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو شہر میں کسی میڈیکل کالج میں داخل کرنا ہے اور تم اس کے ساتھ جاؤ، وہاں پر تم مکان کرائے پہ لو، اس کے ساتھ رہو، اسے ٹیوشن بھی پڑھاؤ۔ اب یہ بچی کو وہاں لے کر گیا، اسے اطمینان نہیں ملتا تھا، وہاں لے کر جاتا، کھڑا رہتا، وہاں سے آتا، ٹھہرا رہتا، یہاں تک کہ اسے ڈاکٹر تو بنا لیا۔ اب اس کی یہ 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کا رشتہ نہیں آتا تھا، ایک کے پاس جاتا، دوسرے کے پاس جاتا، کہیں نکاح نہ ہو سکے۔ آخر میں ایسی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ خاندان سے تو پہلے تعلق کٹ گیا تھا، پہلی بیوی بچوں نے تو چھوڑا، جب یہ عشق میں پڑا آخر کار ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ اس لیے عشق مجازی والا کوئی بھی ہو، آپ اپنے خاندان میں، علاقے میں نظر دوڑا دو، کبھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ چند سالوں کی بات ہوگی، میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 سال، 2 سال سے زیادہ عشق مجازی نہیں چلتا، 2 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ طلاق، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی بد اخلاقی اور بد کرداری ہوتی ہے۔ اللہ اس کا نتیجہ سامنے لے آتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک تیسرا واقعہ ذکر کیا۔ یہ واقعہ 24 نومبر 2006 عیسوی میں پیش آیا کہ وہاں ایک خاتون اپنا واقعہ خود سنا رہی ہے۔ خاتون کا نام تھا نویدہ۔ وہ نویدہ کہتی ہے کہ میری محبت ایک سے ہو گئی، فون کے ذریعے میسج چلتا رہا، یہاں تک کہ میرا اس سے تعلق بنا اور میں نے کورٹ میرج کیا۔ جب کورٹ میرج ہو گیا، اس کے بعد وہ مجھے پہلے میسج پہ کہتا تھا میری اتنی دولت، اتنا پیسہ، میری اتنی گاڑیاں، اتنی جائیداد۔ مرد تو سبز باغ دکھاتا ہے، عورت تو کم عقل ہے، ایک بالش اس کی سوچ ہوتی ہے، محدود نگاہ ہوتی ہے۔ اسے جو اس نے سبز باغ دکھائے تو یہ اس کے ان ہیلوں تدبیروں میں آ گئی، اور جب آئی تو کہا میں نے کورٹ میرج جو کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو ذاتی گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی سواری کچھ بھی نہیں ہے، تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی نوکری بھی نہیں ہے۔ آئے دن جھگڑے ہوتے، لیکن پھر میں گزارا کرتی، ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس سے مجھے 2 بیٹے ہو گئے۔ جب 2 بیٹے ہوئے تو اس نے میرے بعد دوسری شادی کر دی، دوسری جگہ عشق کیا، اس سے ہو گئی۔ عشق والا آدمی کبھی اپنے حرکت پہ باز نہیں آتا، کیونکہ یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ ایک جگہ شہوت پوری کی، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، شیطان اس کے سامنے اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کے سامنے ہر گناہ مزین ہوتا ہے۔ وہ دوسری جگہ اس نے عشق کر دیا، تو اس گھر والی نے کہا کہ مجھے اب چھوڑ دو اور یہ اولاد مجھے دے دو۔ کہا نہیں، اولاد نہیں دوں گا، تب دوں گا جب 10 لاکھ روپے دو گے۔ نویدہ خاتون کہتی ہے میں نے کام شام کیا اور 4 لاکھ روپے جمع کر کے اس کو دے دیے۔ جب میں نے دیے تو وہ اس پہ باز نہ آیا اور کہا نہیں مجھے 10 پورے چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ 2 بیٹے مجھے دے دو۔ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باہر سے آیا، تیزاب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں، مجھے معلوم نہیں تھا، میں چارپائی پہ لیٹی تھی، اس نے آتے ہی میرے جسم پہ ڈال دی۔ جو تیزاب ڈالا تو یہ سارا آنکھوں کا گوشت جل کے آنکھیں باہر آ گئی، ناک جل گئی، کان جل گئے، سینہ جل گیا اور ہونٹ جل گئے، صرف جسم پہ ہڈیاں نظر آتی تھی، باقی جسم میں کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ تو وہ خاتون سب کو یہ پیغام دے رہی تھی کبھی عشق میں مبتلا نہ ہونا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، جہاں والدین کہیں وہاں نکاح کرنا، کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، والدین اولاد کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتے، والدین اولاد کے لیے کبھی برا فیصلہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے بال جو سفید کیے ہوتے ہیں یہ تجربات میں کیے ہوتے ہیں، انہوں نے معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اچھے برے سے واقف ہوتے ہیں، وہ مثبت اور منفی سے ان کی واقفیت ہوتی ہے۔ تو یہ خاتون اپنا پیغام دے رہی تھی میں عشق میں مبتلا ہوئی، ماں باپ سے بھی گئی، خاندان سے بھی گئی، شوہر نے بھی طلاق دے دی اور اب اپنے جسم سے بھی چلی گئی۔ اس لیے عشق کا نتیجہ ہمیشہ رسوائی ہوگا، اس لیے عشق کرنے والا کبھی عزت نہیں پائے گا۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، رب کی نافرمانی کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا، یہ کبھی نہ کبھی ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، رب کی اطاعت کرنے والا عزت پاتا ہے، آج نہیں تو کل پائے گا۔ نافرمانی کرنے والے کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان گناہ کرے وہ عزت پالے، چند دن، چند گھڑیاں، چند مہینے اللہ نوبت دے دے گا، اس کے بعد نتیجہ اس کا رسوائی ہوگا۔
اسی کتاب میں انہوں نے مکافات عمل میں ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک خاتون اپنے علاقے میں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، حافظہ تھی۔ اس خاتون کا ایک بیٹا تھا، بیٹا کہیں گلی سے گزر رہا تھا تو علاقے کے اندر جو چودھری تھا اس کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، وہ تیزی میں موٹر سائیکل لے کر آیا اور اس خاتون کے بچے کے ساتھ جو ٹکر ماری تو وہ بچہ نیچے گر گیا، ناک نیچے لگی تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب یہ جو خاتون تھی اپنے بچے کو لے کر ان کے گھر گئی اور اس کے والد سے کہا تمہارے بیٹے نے میرے بچے کو ٹکر ماری ہے اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ اپنے بچے کو سمجھائیے اور میرے بچے کا علاج بھی کروائیے، میں تنگ دست عورت ہوں۔ یہ خاتون بیوہ خاتون تھی، بچوں کو پڑھا کر گزارا کرتی تھی۔ انسان مال اور دولت کے نشے میں بڑے غرور میں چلا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تیرے اوپر ملک کا قانون ہاتھ نہیں ڈالے گا، رب العالمین ہاتھ ڈالے گا۔ جس کا بدلہ لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جس کا بدلہ لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس مظلوم کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا یہ اللہ کے عرشوں پر ایسے پہنچ جاتی ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ حرکت کی اور اس کے والد نے کہا کہ بہت اچھا کیا کہ اس نے مارا اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آئندہ بیٹے سے کہوں گا ایسا مار کہ آنکھیں بھی پھوڑ دے اور پیشانی کی ہڈی بھی توڑ دے، یہ کیوں بچ گئی؟ کہا آئندہ ایسا کرے کہ یہ ناک بھی باقی نہ رہے، آنکھیں بھی، پیشانی بھی باقی نہ رہے۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ مال کے نشے میں فرعونیت میں آ گیا ہے، اس نے کچھ نہ کہا، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ اللہ تو اسے اپنی پکڑ میں لیا۔ خاتون واپس آ گئی۔ اب اس کا عشق چل رہا تھا اسی لڑکے کا جس نے ایکسیڈنٹ کر کے اسے زخمی کیا تھا۔ اس کا علاقے میں خاتون کے ساتھ عشق چل رہا تھا۔ اس واقعے کے صرف 2 دن ہوئے تھے جب اس کی یہ والدہ بیوہ پولیس کے پاس گئی رپورٹ درج کرانے کے لیے کہ میرے بیٹے کی ناک کی ہڈی فلاں نے توڑی ہے، تو پولیس والوں نے مقدمہ دائر نہیں کیا، انہوں نے FIR نہیں کاٹی۔ غریب کی کون سنتا؟ ملک میں تو مال چلتا ہے، پیسہ اور دولت ہے، غریب کی رب سنتا ہے۔ پھر جب قانون اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا پھر خدا ڈالتا ہے۔ کیسے ڈالا اللہ نے؟ 2 دن گزرے ہیں، بہت لمبا وقت نہیں۔ تیسرا دن جہاں اس کا عشق چل رہا تھا لڑکے کا، یہ رات کے وقت گھر میں گیا، اس گھر میں پھلانگا لڑکی سے فون پہ بات ہوئی تھی کہ تم رات کے فلاں وقت میں آ جانا، تو یہ وہاں پر گھر میں پہنچا، نیچے چھلانگ لگا رہا تھا، گھر کا کوئی فرد جاگ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہیں چور آ گیا ہے تو انہوں نے شور کر دیا چور آ گیا چور۔ تو لڑکے نے جو یہ سنا تو واپس گھر سے اوپر چھت پہ چڑھا اور چھت سے نیچے چھلانگ مار کے بھاگ رہا تھا۔ اتفاق سے گلی سے پولیس والے گزر رہے تھے، تو پولیس والوں نے جو سنا چور آ گیا چور، تو اب اس نے جو چھلانگ ماری تو اندھیرا تھا، انہوں نے آواز دی بھائی رک جا، تو یہ رکا نہیں، تو پولیس والے نے پیچھے سے فائر کر دی اور وہ اس کو گولیاں پیچھے پشت پہ لگیں، وہیں گر کے مر گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ پر اس نے اس عورت کے بچے کو ٹکر مار کے اس کے ناک کی ہڈی توڑی تھی۔ جس جگہ میں اس کی ہڈی توڑی تھی اسی جگہ میں اس کی موت آ گئی، اور اسی پولیس والوں کے ہاتھوں سے آئی جو اس غریب بیوہ کی FIR درج نہیں کر رہے تھے، اس کے ہاتھ سے ہوئی جو ان کی FIR درج نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کی گرفت، ان بطش ربک لشدید واملی لهم ان کیدی متین، رب کی پکڑ سے ڈرو، وہ بہت سخت ہے۔ تو عشق مجازی میں مبتلا تھا، اللہ نے کیسی سزا دے دی، رسوا بھی ہو گیا، ذلیل بھی ہو گیا، اور ان کے ہاتھوں سے مر بھی گیا، ایک گندی موت آ گئی۔ اس لیے میں نے گزارش عرض کی، عشق مجازی کے بڑے نقصانات ہیں۔ جو بھی اس حرکت میں مبتلا ہوتا ہے اسے کبھی سکون نہیں ملتا، ہر پل بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، انسان نکاح کے راستے سے جائے، اپنے گھر والوں کے قریب غیر محرم سے تعلق نہ رکھے، یہ شیطان اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں پھر نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، معشوق اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک شادی نہ ہوئی ہو، جب نکاح ہو جائے تو پھر وہی معشوقہ سب سے زیادہ اس سے نفرت ہو جاتی، جس سے یہ گھنٹوں باتیں کرتا تھا، پیکج کر کے 2-2 گھنٹے بات کرتا تھا، 4-4 گھنٹے اس کے گزر جاتے تھے، اور جب کورٹ میرج کر کے اسے گھر لے کر آتا ہے پھر ایسی نفرت ہو جاتی ہے، یہ اسے دیکھنا اور وہ اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے حرام کے راستے سے سکون نہیں آتا، سکون حلال کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے حرام کے راستے سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی انسان کو سزا دیتا ہے۔
جیسے یہ عشق مجازی گناہ ہے، اسی طرح ہم جنس پرستی، اپنی خواہش کو کسی مرد سے پورا کرنا، خواہش کو کسی لڑکے سے پورا کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج معاشرے میں یہ ناسور بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں یہ مرض تھا، اللہ نے اس قوم کو 4 سزائیں دی ہیں۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا، زمین سے اٹھا کر اوپر تک لے کر گئے اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا۔ پتھروں کی بارش اللہ نے ان پر کر دی، زندہ زمینوں میں اللہ نے ان کو دھسا دیا، جس قوم میں یہ ہم جنس پرستی کا گناہ بھی تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو خط لکھا۔ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا ہے، کہا کہ حضرت ہم جہاں جہاد کے لیے گئے ہیں وہاں ہمیں 2 شخص ایسے ملے جنہوں نے آپس میں ہم جنس پرستی کی ہے، تو ان کی کیا سزا ہے؟ صدیق اکبر کو خط لکھا۔ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو بلایا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے، اس لیے کہ جس قوم میں یہ گناہ تھا اللہ نے اس کو سخت عذاب دیا ہے، تو ایسی سخت سزا دی جائے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو صحابہ کے اجماع سے یہ بات لکھی گئی اور خالد بن ولید کو بھیجی گئی۔ امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں کہ پھر ان دونوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ نے کہا اس کو آگ میں جلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ ہم جنس پرستی کا گناہ کرتا ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول به کو بھی قتل کر دو، حرکت کرنے والے کو بھی قتل کرو، جس کے ساتھ حرکت کر رہا ہے اس کو بھی قتل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ حرکت کرے اس کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، 3 مرتبہ فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت، جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اس گناہ پر کیسی سزا دیتا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر ہی میں واقعہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ 2 آدمی آگ میں جل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آ گیا کہ انسان ہے، آگ میں جل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آخر ان کو کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ یہ اتنے سخت آگ میں مبتلا ہے، سزا میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کہا عیسیٰ یہ وہ دونوں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے، اپنی خواہش کو ایک دوسرے سے پورا کرتے تھے، تو ہم قیامت تک ایک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو پہلے کے ساتھ جلائیں گے۔ جس طرح انہوں نے لذت اکٹھی حاصل کی تھی، سزا بھی یہ لوگ قیامت تک اکٹھی حاصل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سجدے میں پڑ گیا کہ اللہ اس گناہ پر کتنی سخت سزا دیتا ہے، کہا اس فاعل اور مفعول کو ایک دوسرے کے ذریعے ہم جلائیں گے۔ اسی لیے الزواجر میں ہے جو شخص یہ حرکت کرتا ہے جب مر کے قبر میں رکھا جائے تھوڑی دیر کے بعد اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جائے گا۔ جو شخص ہم جنس پرستی کے گناہ میں ہوگا اس کی قبر کو کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اللہ حیا والا حیا کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آج کی گزارشات یہ تھی، انسان بد نظری سے، عشق مجازی سے، ہم جنس پرستی سے اپنے آپ کو بچائے، نکاح کرے، حلال راستے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق